السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا, اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. الحمدللہ. ہم پچھلے لیکچر سے کیا ہے لا الہ الا اللہ کو سمجھ رہے تھے. کلمے میں ہم کیا سمجھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے, سارے جہانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے, اور ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم اس کے مالک نہیں ہیں. ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. ہمارے پاس ذاتی مالک اللہ تعالیٰ ہے, مگر ہمارے پاس جو کچھ ہے, جو گھر ہے, جو پراپرٹی ہے, جو کچھ ہے, قوت ہے, جو چیزیں ہمارے پاس ہے, وہ ہم اس کے ذرہ برابر بھی مالک نہیں. ہر چیز کا ذرے ذرے میں, جو کائنات میں ذرہ ذرہ ہے, اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. مالک اللہ تعالیٰ. تو یہ ایمان ہمیں لانا ہے. جب مالک جان لیتا ہے بندہ اللہ تعالیٰ کو, یہ پہچان لے گا کہ میرا مالک اللہ تعالیٰ ہے, تو بندہ کیا کرے گا, وہ مالک کی فرمانبرداری کرے گا. اب اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کب ہوگی؟ جب جان لے گا کہ میرا مالک اللہ تعالیٰ ہے, جب پہچان لے گا کہ میرا مالک اللہ تعالیٰ ہے, جب دیکھ لے گا کہ میرا مالک اللہ تعالیٰ ہے, جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ لے گا, اس کو مانے گا, اس کو جانے گا, اس کو سمجھے گا, اس کی فہم حاصل کرے گا, دل میں تصدیق کرے گا کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے, لا الہ الا اللہ کی جو حقیقی فہم ہے اس کو تصدیق کرے گا, تو بندہ اللہ کی فرمانبرداری. اب اللہ کی نافرمانی کیوں ہو رہی ہے؟ ہم نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو مالک بنا لیا. اللہ کی دی ہوئی امانت کو اپنی سمجھ بیٹھ رہے, اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو ہم خود مالک بن کے بیٹھے. اللہ کی مرضی کے تحت کریں گے, جو امانت کا احساس ہوگا جب اللہ کی مرضی کے تحت کریں گے, جو امانت ہے اس کو اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کریں گے, تو وہ دین ہے. اگر ہم اللہ کی دی ہوئی امانت کو ہم اپنے آپ کو مالک سمجھیں گے اور اپنی مرضی سے استعمال کریں گے, تو وہ دنیا ہو جائے گی. اپنی مرضی دنیا ہے, اللہ کی مرضی دین ہے. تو ہم دین سیکھنے کے لیے بیٹھے, ہم دین کو سمجھنے کے لیے بیٹھے. اب دین میں اہم چیز کیا ہے؟ ایمان ہے. اب ایمان داخل کرنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اولیاء اللہ کی جو سجائی ہوئی محفل ہے, تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ کس کو دیتے ہیں؟ ایمان کو دیتے. کیونکہ ایمان آئے گا تو عمل میں آسانی ہوگی. ایمان آئے گا تو عمل اللہ تعالیٰ کے پاس قبول کرے گی. تو ایمان آنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ملک جب کون سی ہے؟ اللہ کی جو ملک ہے وہ فرمانبردار کب ہوگی؟ جب جان لے گی کہ اللہ تعالیٰ میری پرورش کر رہا, اللہ تعالیٰ میرا رازق ہے, اللہ سے میں پل رہا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے دے رہا ہے, ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے, تو وہ ملک اللہ کی فرمانبرداری کرے. تو ہم لا الہ الا اللہ کو سمجھ رہے ہیں, اللہ مالک ہے, ہم ہمارے زبان پہ صرف یہ, مگر ہم اگر اپنے نافرمانیاں دیکھیں اللہ کی, تو یہ اگر ہم تولے اس کو, تو یہ ہمارے دل میں اتری نہیں بات کہ اللہ مالک. جب دل میں بات اترے گی اللہ مالک ہے, تو ہم اللہ کی فرمانبرداری کریں گے. آج انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے, اولیاء اللہ کے فیضان سے, ہم زنا کے نقصانات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اولیاء اللہ کے تعلیمات سے, کہ زنا کیا ہے, زنا سے کیا نقصان ہوتا ہے. زنا کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دونوں آنکھیں بھی زنا کرتی ہے, دونوں ہاتھ بھی زنا کرتے, دونوں پیر بھی زنا کرتے. اب ہم جو ہماری انڈرسٹینڈنگ زنا کی کیا ہے, ہم تو وہ ایک ایکسٹریم لیول کا زنا ہے کہ کوئی مرد ہو یا عورت ہو, شادی کے علاوہ دوسروں سے تعلقات جو رکھتے ہیں, وہ تو زنا ہے, وہ ایکسٹریم زنا ہے ہی ہے. مگر یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں فرما رہے ہیں کہ دونوں آنکھیں بھی زنا کرتی ہے, دونوں ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں, دونوں پیر بھی زنا کرتے. اب دونوں آنکھیں زنا کیسا کرتی ہے؟ اب فی زمانہ دیکھیں, آج سب کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ موبائل فون آ گیا. یہ موبائل فون پہ جو گندگی چل رہی ہے, جو صبح سے شام تک, جو رات بھر, پھر اٹھ کے دن بھر, یہ جو گندگی ہے آنکھوں کا زنا ہے. اب یہ آنکھوں کا زنا کیوں ہوا؟ یعنی آنکھوں کو اپنی مرضی سے استعمال کر. اب آنکھوں کو اپنی مرضی اپنی سمجھا, پہلے تو آنکھوں کو اپنی سمجھائی. یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ دی کہ اس کو یہ میری پہچان کے لیے, میری فرمانبرداری کے لیے, میرے جو ہے نا نظاروں کو, میں نے جو کائنات بنائی وہ دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی. اب یہ ہم نے کیا کیا؟ اس کو اپنی مرضی سے استعمال کیا. کیا استعمال کر رہی؟
मोबाइल फोन में जो चाहे वो देख रहे हैं, यूट्यूब पे हो, और लेडीज में ले ले, ड्रामास ले लो, मूवीज ले लो, हर बंदा क्या है इसी में लगे हुआ है। इंग्लिश ड्रामास, हिंदी ड्रामास, ना जाने नए नए ड्रामास में लगे हुए, यूट्यूब पे लगे हुए, फिल्म्स में लगे हुए, मूवीज में ना जाने कितने गंदगियां उसमें हो रही। तो ये क्या है, ये आंखों से जिना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए ये दोनों आंखें भी जिना करती है। अब ये क्यों हो रहा है, जिना क्यों हो रहा है? ये हम क्या करें, ये आंखों को, ये जिस्म को अल्लाह की अमानत न समझे, हम अपनी समझे तो हम क्या है अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते। अपनी मर्जी से क्या इस्तेमाल करते? ये जो अल्लाह की नाफरमानियां करते। जब अल्लाह की अमानत समझेंगे, ये एहसास जब हो जाएगा कि ये आंख भी अल्लाह ताला की अमानत, ये हाथ भी अल्लाह ताला की अमानत, ये जिस्म भी अल्लाह ताला की अमानत, तो मालिक की फरमाबरदारी में लगाएंगे। अब ये आंखों से नाफरमानियां क्यों हो रहे हैं? हमारे दिल में ये उतरा नहीं कि अल्लाह मालिक है, इसको ये हमारे पास अमानत है, जब चाहे जब अल्लाह ताला दे, जब चाहे जब जिससे चाहे ले ले, क्योंकि मालिक है। अगर हम मालिक होते तो हम जो है ना हमेशा देखते। आज देखे कई लोग मर रहे हैं, देख नहीं सकते, क्यों? अल्लाह ताला ने उनसे वो जो है ना देखने की सलाहियत ले ली। तो ये अल्लाह मालिक है हमारे दिल में नहीं उतरा, अल्लाह की अमानत है हमारे दिल में नहीं उतरा। तो मालिक, हम ये कलमे में ये सीख रहे हैं, हमने औलिया अल्लाह की तालीमात से, औलिया अल्लाह के विलायत के फैजान से हम ये समझ रहे हैं कि हमारे पास जो कुछ है ये अल्लाह की अमानत है, हमारा कुछ भी नहीं। मगर हम बोल रहे हैं, मैं मानता हूं मैं अल्लाह ताला मालिक है, मगर हमारी हरकतें देखिए, हम अल्लाह मालिक के जबान से बोल रहे हैं, मगर हम अपनी मर्जी से इस्तेमाल करें। अगर हमारे दिल में भी अल्लाह मालिक के उतरा हुआ होता तो हम ये आंख से जो जिना है वो ना करते। हम जो है ना ये गंदगी जो मोबाइल पे चल रही है वो ना देखते। अब दोनों आंखें भी जिना कर रही, दोनों हाथ भी जिना करते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों पैर भी जिना करते। अब दोनों हाथ क्या है, ये हाथ से मोबाइल भी इस्तेमाल कर रहा है और आंखों का भी इस्तेमाल कर रहा है, और हाथ से जो है ना एक्सट्रीम जिना भी है, और ये जो ना मोबाइल फोन पे भी जिना है। और क्या है, पैरों से जिना क्या है, आजकल जो नौजवान जो लोग हैं, जो बैचलर्स बोल क्या है, मॉल को चले जाते हैं। जो मॉल्स होते हैं, बड़े बड़े सिटी सेंटर्स ले ले, जो भी एरियाज के, वहां पर जाके जो ना टाइम पास नहीं हो रहा, वहां क्या करते हैं, वहां पर अपने हाथों का, अपनी आंख का, अपने पैरों का इस्तेमाल करते। अब ये पैरों से जिना हो रहा है, जाके वहां पर तमाशा देखते, क्या बोलते नहीं, टाइम पास के लिए जा रहे हैं। तो ये क्या है, ये आंखों से जिना है, ये पैरों से जिना है, ये हाथों से जिना है। ये हम अपनी समझ रहे हैं तो ये काम हो रहा है। ये अभी तो ये जब स्टार्ट हो जाएगा तो ये तो बुनियाद है, जब ये बुनियाद बढ़ते रहेगी तो एक्सट्रीम जिना की तरफ लेके जाता शैतान। तो ये निकलना है, ये जिना से निकलना, जो आंखों से हम नाफरमानी कर रहे हैं, जो हाथों से अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, ये पैरों से अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, ये क्यों हो रही? हम इस मिल्क को अपनी समझ बैठे, ये हम अपनी समझ रहे हैं तो हम ये जुल्म कर रहे हैं अपने आप पे। हम आंखों को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहे हैं, हाथों को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहे हैं, पैरों को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहे हैं। और औरतें हैं, एक तो मर्द तो जाके देखते हैं, यहां वहां तमाशा देखते हैं, मोबाइल पे तमाशा है, औरतें भी देखती है। अब औरतों में क्या है, अपना हुस्न संवारती है, सवार के लोगों को दावत देती है कि आओ मेरा तमाशा देखो, ये भी जिना की दावत देती। तो ये मर्द भी इसमें इन्वॉल्व है, औरतें भी इसमें इन्वॉल्व है। तो ये क्या है, हमारे दिल में ये बात नहीं उतरी कि अल्लाह ताला मेरा मालिक है, अल्लाह ताला से मैं पल रहा हूं। मालिक क्या करता है, मालिक मिल्क की हाजतें पूरी करता है, मालिक मिल्क की जरूरतों का इंतजाम करता है, मालिक क्या करता है, मिल्क की हिफाजत करता है। तमाम जरूरतें जो पूरी करने वाली अल्लाह ताला ने पूरी करनी। हमारे दिल में नहीं होता ये, हम क्या बोल रहे हैं, नौकरी से पल रहा हूं, दोस्त से पल रहा हूं, रिश्तेदार से पल रहा हूं, बैंक अकाउंट से पल रहा हूं, क्रेडिट कार्ड से, जो ना डेबिट कार्ड से, और सोने से, चांदी से, मेरी फलां जो है ना दोस्त से पल रहा हूं, और रेफरेंस से पल रहा हूं। ये हमारे दिल में बैठ गया। अल्लाह मालिक है, जब दिल में उतर जाएगा, कोई मखलूक मालिक नहीं है, अल्लाह ताला ही मालिक है, कोई मखलूक हाजत रवा नहीं है सिवा अल्लाह ताला की। जब ला इलाहा इल्लल्लाह की फहम आ जाएगी, ला इलाहा इल्लल्लाह की बेसिक्स भी आ जाएगी जब, तो बंदा क्या करेगा, अल्लाह की फरमाबरदारी करेगा। आंखों से भी अल्लाह की फरमाबरदारी करेगा, कानों से, हाथों से, पैरों से, हाथों से, हर चीज से अल्लाह की फरमाबरदारी। अब नाफरमानी इसीलिए हो रही है, हम अपनी समझ बैठ। तो बार बार हर लेक्चर में ये बात बताई जा रही है कि हर जो गुनाह की जड़ है यही है कि हम अल्लाह की दी हुई अमानत को अपनी समझ रहे हैं। मेरी है बोल तो गुनाह शुरू हो जाता, अल्लाह की है बोल तो ये बंदा जो है ना अल्लाह की बात में लग जाता और अल्लाह की फरमाबरदारी होना। तो ये मेरी है निकालना है, मेरा कुछ भी नहीं। बेसिक कलमे ये है कि मेरा कुछ नहीं, सब अल्लाह का है, मेरा कुछ नहीं, ये मेरे पास अमानत है, ये जिस्म मेरा नहीं, ये अल्लाह की अमानत है मेरे पास। जब मैं चले जाऊंगा तो अल्लाह ताला ये जिस्म यहाँ का ही रहेगा, तो अल्लाह ताला ये ले लेंगे, मालिक जब चाहे जब ले लेगा। तो ये जब तक अल्लाह ताला ने हमें दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें सेहतमंद रखा, ये जिस्म दिया, ये आंख दिया, ये हाथ दिया, ये पैर दिया, हम देख रहे हैं,
اللہ کی مہربانی ہم دیکھ رہے ہیں، اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی ہم دیکھ سک رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمیں بار بار موقع دے رہے ہیں کہ ہم پھر سدھر جائیں. ہمیں ہاتھ دیا، ہم ہاتھ سے کام کر سک رہے ہیں، آفس میں جو ہے نا، بزنس میں، دکان میں، جہاں بھی جائے ہم ہاتھ سے کام کر سک رہے ہیں. پیروں سے کئی لوگ لنگڑے چل نہیں سکتے، ایک پیر پہ چل رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. ہم ان سے عبرت حاصل کریں، اللہ نے ہمیں پیر دیا ہے. ہم یہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں گے. اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کریں گے تو وہ دین ہوگا، اور وہ ایمان کے ساتھ وہ عمل ہوگا. بندہ جو بھی عمل کرے گا اللہ کی مرضی کے تحت کرے گا. ہم اپنی مرضی سمجھ رہے ہیں، یہ ہاتھ میرا، پیر میرا، زبان سے تو نہیں بولتا بندہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، میرا. بس دل میں اس کے یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا ہے، میں جو چاہے کر لیتا ہوں. نہیں بھائی یہ کیا ہے، بولے تو ہوتا کیا، یہ حرکتیں اس کی یہ ہوتی ہے، اس کی آنکھوں کی حرکت، ہاتھوں کی حرکت، پیروں کی حرکت، کانوں کی حرکت بتاتی ہے کہ یہ اس کے دل میں یہ بات نہیں اتری. ہمارے دل میں بات نہیں اتری، ہمیں دل میں بات اتارنا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی مالک نہیں الا اللہ، سوا اللہ تعالی، اللہ ہی ہر چیز کا مالک. اور ہمارے پاس کیا ہے، اللہ کی امانت ہے، ذاتی مالک صرف اللہ تعالیٰ، یہ بات دل میں اتارنا ہے. تو یہ جو کیا ہے، آنکھوں، دونوں آنکھیں بھی زنا کرتی ہے، دونوں ہاتھ بھی زنا کرتے، دونوں پیر بھی زنا کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ایکسٹریم زنا تو ہے ہی ہے زنا، مگر یہاں پر بھی زنا بتایا گیا، آنکھوں سے زنا ہے. غیر محرم کو دیکھ رہے، بیوی، بہن، ماں کو چھوڑ کر جہاں چاہے وہاں پر نظر ڈال رہے، یہ کیا ہے، آنکھوں سے زنا ہے. اور جو شوق سے دیکھ رہے، جا کے دیکھ رہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اپنی سمجھ بیٹھ رہا ہوں. اور زنا کرنے سے کیا ہوتا ہے، حدیث میں آیا. اب ہم بول رہے ہیں ہمیں دیکھے تو کیا ہوتا، بھائی دیکھے تو کیا ہوتا، اللہ کی امانت کو اپنی سمجھے تو اللہ تعالیٰ جب چھینتے، جب احساس ہوتا، جب چیز لے لیں گے جب احساس ہوگا. جس کے پاس آنکھ نہیں ہے، اگر اس سے پوچھے کہ بھائی اس کا حالت دیکھے تو وہ تو چاہے گا کہ مجھے آنکھ ملے، اس کی جو آنکھوں کی بصارت ہے وہ تو چاہے گا ملے. تو ہم عبرت حاصل کریں، جس کے پاس آنکھ نہیں ہے اس کو دیکھے کہ اس کے پاس آنکھ نہیں ہے، میرے پاس آنکھ ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے اب موقع دیا ہے کہ میں ان آنکھوں کو اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کروں. یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ جب امانت، جو نعمت اللہ تعالیٰ کی جب چلے جاتی ہے نا، ہم جب احساس کرتے ہیں، جب احساس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، جب چیز چلے جاتی ہے، جب اللہ تعالیٰ لے لیتے، اللہ تعالیٰ واپس نہیں. اب نعمت ہے اللہ کی ہمارے پاس، آنکھ، ہاتھ، یہ جو پیر ہے، اللہ کی نعمت ہمارے پاس ہے. ہم کیا کریں، نعمتوں کا احساس کریں. ہم نعمتوں کا احساس کر کے اس کو مالک کی مرضی کے تحت استعمال کریں، اس پر عمل میں لائیں. اب یہ کب ہوگا یہ نعمتوں کا احساس، جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بندہ مانے گا، یہ جانے گا، اس کی سمجھ بوجھ حاصل کرے گا، اس پر عمل کرے گا، اس کو دیکھے گا، تو یہ نعمتوں کا احساس بھی ہوگا، اس پر عمل بھی انشاءاللہ کرے گا. اب حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو زنا کرتا ہے اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں، تو پہلا نقصان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اپنے رزق کا نقصان کر رہا ہوتا ہے ایسا بندہ زنا کرتا ہے. ہم زنا دیکھیں، موبائلز پہ جو چاہے گندگی دیکھ رہے ہیں، گھر میں ماں بہن کو چھوڑ کر باہر نکل کے اس کو نظر ڈال کے پھر رہے ہیں. حدیث میں کیا ہے، یہ اپنے رزق کا پہلا نقصان ہے، رزق کا نقصان کر رہا ہوتا ہے. اب رزق کیا ہے، رزق بولتا ہماری انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، رزق بولتا نا کھا لیے چکن مٹن بریانی، یہ کھا لیے تو یہی رزق کا مطلب ہے، جو کھانا پینا ہے وہی رزق سمجھ رہے ہماری انڈرسٹینڈنگ. اولیاء اللہ فرماتے یہ رزق تو ہے، مگر ہر وہ چیز جس سے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہے، جس سے ہمیں سکون حاصل ہوتا ہے، جس سے ہمیں خوشیاں حاصل ہوتی ہے، وہ رزق ہے. اللہ فرماتے جو ہم کانوں سے سن رہے ہیں یہ ہمارے کانوں کا رزق ہے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ بھی آنکھوں کا رزق ہے، یہ ہم بول رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے پر رزق ہے، جو سکون ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، جو ماں باپ سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں یہ بھی رزق ہے، میاں بیوی میں اچھے تعلقات ہیں یہ ان کا رزق ہے، جو آفس میں اچھے معاملات ہیں یہ بھی رزق ہے. کھانا پینا یہ رزق نہیں. تو یہ جو ہر چیز ہے جس سے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہے، جو خوشی جو سکون ہمیں حاصل ہوتا ہے، دل کا اطمینان ہے، یہ رزق ہے. پریشانیاں نہیں رہنا یہ بھی رزق ہے. تو یہ اور کیا ہے، اولیاء اللہ فرماتے ہیں ایمان بھی رزق ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ہم ایمان سے کریں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو زنا جو بندہ کرتا ہے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے دنیا میں جو ہے اپنے رزق کا نقصان کر رہا ہوتا ہے، رزق میں اس کے کمی آ جاتی ہے. اور دوسرا نقصان کیا کر رہا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی عمر کم ہو جاتی ہے. آج دیکھیں ایوریج لائف، دیکھیں ایوریج لائف 45 سے 50 کے بیچ میں ایوریج لائف، 48 46 ایوریج لائف. یہ ایوریج لائف ہے. پہلے زمانے میں کیا ہے 80 90، ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ 80 90 100 میں انتقال کر جاتے تھے. ابھی عمر میں کمی ہے، رزق میں کمی ہے، تو ہم دیکھیں کہ ہمارے رزق میں کمی ہو رہی ہے،
ہمارے جو ہے نا عمر میں کم لوگ دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے نا کم عمر میں انتقال کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ ہم توبہ کریں اپنے حرکتوں سے. کیا ہم زنا تو نہیں کر رہے ہیں؟ ہمارے رزق میں کمی ہو رہی ہے، ہم پریشانیاں، تو ہم کیا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنی مرضی سے تو استعمال نہیں کر رہے ہیں. زنا میں تو ملوث نہیں ہے، موبائل فون میں گندگی میں تو نہیں لگے ہوئے، لیپ ٹاپ میں آفسوں میں گندگی میں تو نہیں لگے ہوئے. تو یہ اگر ہے تو یہ سمجھ لے کہ یہ اس کی وجہ یہ کہ اللہ کی امانت کو اپنی مرضی کے تحت استعمال کر رہے، اپنی سمجھ رہے. تو یہ رزق میں کمی ہونا، یہ عمر میں کمی ہونا، یہ دو نقصانات ہیں. اور تیسرا نقصان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ذلت اس کو سہنی پڑتی ہے، ذلیل ہوتا ہے، وہ بدنامی ہوتی ہے اس کی. تو یہ تین نقصانات ہیں. تو ہم کیا کرنا؟ اب یہ نقصانات تو ہے، آج نقصانات ہم یہ دیکھ بھی رہے ہیں. تو ہم ایمان سیکھنا سب سے پہلے کہ اللہ تعالی ہمارا مالک ہے. جو ہمارا مالک ہے ہم اس کو پہچان. ہمارا آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پہچانے اپنے مالک کو. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو جنات کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ ہم عبادت کب کریں گے؟ جب پہچانیں گے تو عبادت کریں گے کہ ہمارا مالک کیسا ہے، ہمارا رازق کیسا ہے، ہمیں جو پال رہا ہے، ہماری پرورش کر رہا ہے، ہمیں جو نا رزق دے رہا ہے، کھانے کا انتظام کر رہا ہے، ہمیں جو نیند دے رہا ہے، ہمیں سانس دے رہا ہے، ہمیں خون جو ہمارے جسموں دوڑ رہا ہے، جو ہڈیاں ہمارے بڑھ رہی ہے، جو گوشت ہمارا بڑھ رہا ہے، جو ہماری صلاحیتیں مل رہی ہے، وہ مالک کو ہم پہچانیں گے تو اس کی عبادت کر سکیں گے. تو یہ عبادت دیکھ کے بچانے کا بندہ تو کب کرے گا؟ بندہ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو پڑھے گا، اس کو سمجھے گا، اس پر عمل کرے گا، تو یہ بندہ عبادت بھی کر سکے گا. صحیح. اب ہم اپنی سمجھے تو یہ ہم جو ہے نا کفر میں، شرک میں مبتلا ہو جائیں گے. اب زنا کی جو شروعات ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. اب لوط علیہ السلام کی قوم کیا تھی؟ جو جگہ پہ وہاں وہ رہتے تھے وہ بڑی گرینری جگہ تھی، مطلب وہ خوبصورت جگہ تھی. یعنی مثال کہہ لے اس کو ہل اسٹیشن کی طرح، لوگ دور دور سے آ کے وہاں پر جو ہے نا تفریح، مطلب اپنے جو ہے نا ٹورسٹ اسپاٹ کے لیے طرح وہ مقام تھا. اب وہاں پر لوگ آتے. اب جب وہاں پر لوگ آتے تو کسی نہ کسی کے بعد مہمان بن جاتے. اب جو مہمان جہاں پر بنتے تھے، وہ قوم میں یہ ہو گیا تھا کہ بار بار مہمان آ رہے ہیں، تو وہ مہمانوں کی وجہ سے وہ بیزار ہو گئے. مہمان کیا ہے ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. مہمان جو ہے نا حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بشارت دی ہے. مہمان جس گھر میں آتا ہے پریشانیاں ٹل جاتی ہے، اس کی جو ہے نا بلائیں دور ہو جاتی. اب یہ مہمان ان کے گھر پہ آ گئے، یہ لوگ پریشان ہو جاتے. دیکھیے اولیاء اللہ فرماتے ہیں جب بندہ کسی دین کے کام میں بیزارگی جو نا اس کو آ جاتی ہے دین کے کام میں، تو شیطان کا وار اس پر آسان ہو جاتا ہے. جب بندہ بیزار ہو جاتا ہے کوئی کام میں دین کے، تو وہ شیطان کے قبضے میں ہو جاتا ہے. کیسا؟ نماز سے بیزارگی ہے، کسی کو نماز پڑھ رہا ہے، بیزارگی سے مراد یہ ہے کہ اس کا دل اس میں انوالو نہیں ہے، زبردستی کر رہا. اب مہمان آئے تو زبردستی ہے، ارے کئی کو آئے، کیوں آئے. اب ہمارے گھروں میں یہی ہوتا ہے کہ مہمان کیوں آئے بھائی، یہ آج ہی آنا تھا، اتنے ٹائم پہ آنا تھا. مہمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنا رزق خود لے کر آتا ہے. تو یہ لوگ بیزار ہو گئے. اب بیزار ہو گئے تو اولیاء اللہ فرماتے جو بیزار ہو جاتے ہیں دین کے کام میں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ ظلم کرنے لگتا ہے. ماں باپ کی فرمانبرداری ہے، ماں باپ کی خدمت ہے. کسی کوئی بندہ بیزار ہو گیا، اب یہ ماں باپ کی فرمانبرداری، ماں باپ کی خدمت کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا. اب کوئی بندہ اس میں بیزارگی اختیار کرتا ہے، یعنی اس کا دل انوالو نہیں ہوتا ہے، تو وہ ماں باپ پہ ظلم کرنے لگتا ہے. جیسا ہی بیزار کوئی بندہ دین میں ہوتا ہے، نماز لے لے، ماں باپ کی فرمانبرداری لے لے، میاں بیوی میں تعلقات اس سے بیزار ہو گیا، تو وہ نیکسٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس پر ظلم کرنے لگتا ہے. اب کوئی ظلم کر رہا ہے تو سمجھ لیں وہ اس عمل سے بیزار ہے. ماں باپ کی فرمانبرداری سے بوجھ لگتی ہے، بیوی کی جو ہے نا امانت کا احساس، جو امانت ادا کرنا ہے، اولاد کی جو امانت ہے اس کا ادا کرنا ہے، اسے وہ جو ہے نا اس سے بیزاری کا اعلان کر رہا، وہ جو ہے نا زبردستی میں لگا ہوا ہے. تو یہ بیزارگی وہ لوط علیہ السلام کی قوم نے کی. وہ بیزار ہو گئے کہ یہ مہمان آ رہے ہیں، ہم کیا کریں، بار بار مہمان آ رہے ہیں. اب وہ بیزاری اختیار کر. اب وہ بیزار ہو گئے تو شیطان نے کیا کیا؟ ایک بوڑھے کی شکل میں آیا. لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ ہیں، شیطان بوڑھے کی شکل میں آیا. اب بوڑھے کی شکل میں آ کے ان کو مشورہ دیتا ہے. آ کے کیا کہتا ہے کہ دیکھو مہمان تو آ رہے ہیں، میرے پاس ایک ترکیب ہے. یہ ترکیب یہ ہے کہ تم ان کے جب یہ مہمان آئے تو ان کے مردوں کے ساتھ بدکاری کرو، بدفعلی کرو. یعنی
مرد اور عورت کی بات نہیں ہے یہاں مرد کو مرد کے ساتھ ملانے کی جو ہے نا بات کر رہا ہے شیطان. یہ جو بے حیائی کی کام ہے یہ شیطان کا کام ہے. یہ شیطان کی ترکیب تھی کہ یہ جو مرد آئیں گے تمہارے پاس مہمان آئیں گے تو تم ان کے ساتھ بدفعلی کرنا, بدکاری والا کام کرنا, یعنی زنا. اب یہ قرآن میں واقعہ ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت دے رہے ہیں سے کہ یہ پچھلی قوم میں یہ کام ہوا. ہم دیکھیں اب فی زمانہ گھر بیٹھے بیٹھے روم میں بیٹھے بیٹھے جو چاہے جو کر رہے. اب یہ قوم کا حال دیکھیں, اب ہم اپنا حال دیکھیں, ہم پر بھی کیا ہم بھی ایسے کاموں میں انوالو ہو گیا. اب وہ قوم میں کیا تھا, لوگ کیا کیے, شیطان کی وہ بات مان لیے. جب بھی مہمان آتے, اب شیطان خود جو ہے نا خوبصورت بچہ بن گیا, ایک خوبصورت بچے میں آیا شیطان. اب انہوں نے کیا کیا, اس خوبصورت بچے کے ساتھ بدکاری کر دی. مرد عورت کی بات نہیں ہے, مرد اور مرد. تو یہ بدکاری انہوں نے کی. اب ان کو اس کا مزہ لگ گیا. اب یہ مزہ ان کو لگ گیا, اب یہی کام میں وہ لوگ انوالو ہو گئے, یہی کام میں وہ لوگ ملوث ہو گئے. اب یہ کام کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ قوم کو سمجھاؤ. اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نہیں دیتے جب تک ان کو سمجھائیں. اپنے نبی کو بھیجا, لوط علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ ان کو سمجھاؤ, یہ جو کر رہے ہیں یہ میری نافرمانی کر رہے ہیں, بڑی اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں. اب لوط علیہ السلام نے جا کر ان کو سب کو سمجھا کہ دیکھو یہ جو کام تم کر رہے ہو یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے, اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتے, تم اس سے باز آ جاؤ, اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو. وہ لوگ نہیں مانے, وہ لوگ اپنے کام میں جو نا, حالانکہ لوط علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھا, کہا کہ لا الہ الا اللہ, سمجھا کہ دیکھو یہ اللہ کی امانت ہوتی ہے, اس میں ہم خیانت نہیں کرنا, یہ اللہ تعالیٰ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ تمہیں سمجھاؤ, اللہ تعالیٰ کی بات مان لو. مگر وہ لوگ نہیں سنے, کتنا کہ سمجھائے, کئی بار ان کو سمجھایا, وہ لوگ نہیں سنے. اب ایک مرتبہ ہوا کیا, لوط علیہ السلام کے گھر خود ہی مہمان آ گئے. اب لوط علیہ السلام نے کیا کیا, مہمانوں کی جو نا, اب مہمان ہے, اب جب مہمان آ گئے تو آپ کے جو گھر کے باہر ہے, اب ان کی جو شہوت تھی وہ بڑی, جو لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کی جو بے ایمان تھے ان کی جو شہوت تھی وہ بڑھ گئی, وہ اور بھی بے حیا ہو گئے. ان کے جو نا وہ ان کے دل درندہ ہو گئے تھے. اب لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر آگے کھڑ گئے. کیوں کھڑ گئے, کہ ان کے گھر مہمان آئے, ہم ان پر ٹوٹ پڑے. اب لوط علیہ السلام پریشان کیے, خوف ہو گئے کہ یہ اللہ کی امانت ہے, اللہ کی امانت ہے میرے پاس, اب ان کو کیسے ان سے بچایا جائے. اب لوط علیہ السلام آ کر ان کو سمجھایا, دیکھو یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے, یہ مہمان ہے, تم ایسا نہ کرو جو جس سے اللہ ناراض ہو جائے. اگر تمہیں ضرورت ہے تو میں اپنی بیٹیاں تمہارے نکاح میں دیتا ہوں, تم اپنی ضرورت پوری کرو. دیکھیں لوط علیہ السلام کے پاس امانت کا احساس ہے. لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دی, مگر لوط علیہ السلام کا ایمان دیکھے کہ یہ امانت کے احساس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹیاں ہیں, تم بیٹیوں کو میرے بیٹیوں سے نکاح کرو, مگر تم یہ کام نہ کرو, یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے, اللہ تعالیٰ کی امانت ہے, اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے. مگر وہ لوگ نہیں سمجھے. وہ لوگ لوط علیہ السلام کو کہنے لگے کہ اے لوط علیہ السلام آپ ہٹ جائیے, آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بیٹیوں سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے, ہمیں وہ مہمان چاہیے. اتنے جو ہے نا, اتنی ان کی ضد تھی, اتنا شہوت پرستی میں وہ لوگ ملوث تھے, اتنا ان کے دل میں زنا کا شوق ہو گیا تھا, اتنی اللہ کی نافرمانی میں ان کا دل ہو گیا کہ اللہ کے نبی کی نافرمانی کر. اللہ کی نافرمانی, اللہ کے نبی کی نافرمانی کیا ہے, یہ اللہ کی نافرمانی تھی. حالانکہ لوط علیہ السلام سمجھا رہے ہیں ان کو, مگر نہیں سمجھ رہے. اپنی بیٹیوں کو دینے تک جو نا تیار ہو گئے لوط علیہ السلام کہ ان سے نکاح کر لو, مگر وہ لوگ نہیں مانے. نہیں, شہوت پرستی میں ملوث ہو گئے, درندگی دل میں آ گئی تھی. جب دل کیا ہے بے حیا ہو جاتا ہے, یہ درندہ بن جاتا ہے انسان. تو یہ جب ہوا تو آپ دیکھتے کہ آپ جب گھر کے باہر اندر جاتے تو دیکھتے کہ کچھ لوگ وہاں پر آ گئے ان کے گھر میں. آپ پریشان ہو گئے کہ یہ باہر جو لوگ ہیں وہ لوگ میرے گھر کے اندر آ گئے. تو مگر وہ جو لوگ تھے آپ کے گھر میں لوط علیہ السلام کے, وہ جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے. جبرائیل علیہ السلام انسان کہتے ہیں کہ اے لوط علیہ السلام گھبرائیے نہیں, میں جبرائیل ہوں, ہم فرشتے ہیں, انسانی شکل میں ہم یہاں پر آئے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم یہاں پر آئے. اب آپ جو ہے نا اپنے گھر والوں کو, ایمان والوں کو لے کر آپ اس بستی سے نکلے. اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ان پر عذاب دے, اور اللہ کا حکم ہے کہ آپ پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھنا. اب دیکھیے آخری دم تک لوط علیہ السلام دین پہ قائم تھے, آخری دم تک بھی. اب اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آئے گی, ہم بھی دین کے کام میں اگر آخری سانس تک ہمارے قائم ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. مگر ہم یقین کے ساتھ وہ ٹھہرے
کہ اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتوں کو پوری کرے گا, اللہ تعالیٰ ہمارا حاجت روا, اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا. ہم یہ یقین پیدا کریں, ہم یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں اتارے, اس کو عمل میں لے کے. اب لوط علیہ السلام کو کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج دیے, اور فرشتے جو ہے نا حکم دے دیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کے, ایمان والوں کو لے کے جو ہے نا, بیٹیوں کو لے کے جو ہے نا دوسری جگہ چلے جائے, فلاں جگہ چلے جائے. اب اس بستی پر عذاب آنے. اب فرشتوں نے کیا کیا, اب وہ جب لوط علیہ السلام چلے گئے, لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان کے ساتھ چلے گئے. اب اللہ تعالیٰ نے اس بستی پر پتھروں کی بارش کی, اور وہ پتھروں کی بارش ایسی تھی کہ جس کسی پر پتھر پڑتا تو اس پتھر پر اس کا نام لکھا ہوا, ویسی بارش ہوئی. پتھروں کی بارش عذاب تھا ان کا. اور کیا عذاب تھا کہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو بستی ہے بستی کو اپنے پروں میں اٹھاؤ. اب جب جبرائیل علیہ السلام وہ بستی کو اٹھائے, بستی کو اٹھاتے اتنی اونچائی پر لے کے جاتے ہیں کہ آسمان کے فرشتے دیکھتے کہ یہ, اور آسمان کے فرشتے کی لوگوں کی آوازیں سنتے, اور جبرائیل علیہ السلام کو اٹھا کے زمین پہ جو ہے نا پلٹا دیتے, پوری زمین کو پلٹا دیتے. اتنا خطرناک عذاب ان پر آیا. کیا گناہ تھا کہ زنا کرتے تھے, زنا کا شوق ہو گیا تھا, اللہ کی نافرمانی کرے, اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف کام کرے, حالانکہ اللہ کے نبی بار بار بتا رہے ہیں تو بھی نہیں سنے. تو یہ کیا ان پر عذاب آیا, پتھروں کا عذاب آیا. اب لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان کے ساتھ جاری. اب بیوی بھی جو تھی یہ منظر دیکھی, بیوی بھی کیا تھی, وہ لوط علیہ السلام کی جو زنا کے جو شوقین تھے ان کے ساتھ میل جول تھا اس کا. اب یہ اس نے دیکھا کہ یہ عذاب آیا, منافقہ تھی وہ, اس نے دیکھ کر کہا ہائے میری قوم, ہائے میرے لوگ, ایسا اس نے کہا. اب ایک پتھر اس کو آ کے لگا اور وہ بھی وہاں پر مر گیا. حالانکہ لوط علیہ السلام کی گھر والی ہے, مگر اس کا انجام جس کے ساتھ تھی اس کے ساتھ ہو. تو ہم بھی دیکھیں ہماری صحبت کس کے ساتھ ہے, ہمارا عمل کیا ہے, ہم کدھر ہمارے جو نا صحبت رکھ رہے ہیں, کدھر ہمارے دوست رکھ رہے ہیں, کدھر ہماری رشتے داری. ہم دیکھیے اب یہ ایک شخص جو ہے نا اس بستی کا بزنس کے لیے جو ہے نا حرم شریف کو گیا تھا. تو جب اس کے پاس پتھر گیا تو وہ پتھر کو فرشتوں نے روک لیا, کیونکہ حرم کی زمین ہے, پاک زمین ہے, یہاں پر اللہ کے عذاب کا پتھر نہیں آ سکتا. تو وہ پتھر 40 دن تک آسمان زمین کے درمیان میں رہا. جیسا ہی وہ شخص بزنس کی ٹرپ کے بعد نکلتے ہی جو ہے وہ پتھر آ کر اس کو مارا اور وہ وہیں مر گیا. تو کوئی نہیں چھوٹا, یہ اللہ کا عذاب ہے. ان کو پچھلی امتوں کے عذاب کی نصیحتیں نہیں تھی, مطلب کہ فلاں امت میں ایسا عذاب ہوا تھا. ہمارے لیے نصیحت ہے. کیا نصیحت ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم میں عذاب ہے. اب وہ عذاب کیا ہے, زنا کرتے اسی لیے عذاب ہے. مگر ہمیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وہ واقعات بتائے کہ پچھلی امتوں میں یہ عذابات آئے ہیں, تم سدھر جاؤ. کیوں قرآن میں کیوں بتایا گیا یہ واقعہ, کہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں, عبرت حاصل کریں, لیسن حاصل کریں کہ ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں یہ. مگر ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اتنا بولنے کے باوجود بھی ہم کیا زنا میں ملوث, اور ہمیں جو ہے نا سزا نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ظاہری طور پر ہمیں سزائیں نہیں ہو رہی. کیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں موجود ہے. جس قوم سے نبی ہٹ جاتے, لوط علیہ السلام اس قوم سے ہٹ گئے, وہاں پر عذاب آ گیا. جس قوم میں نبی موجود ہوتے ہیں وہاں پر عذاب نہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے تحت ہم پر عذاب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود ہے, مگر ہم پر باطنی عذاب آئے گا. اور یہ عذاب نہیں آیا, مگر ہم کیا ہے, عذاب نہیں آنا سمجھ کے ہم کیا ہے, گناہوں پہ گناہ کر رہے ہیں. ابھی گناہ کر رہے ہیں اتنا بڑا, اور ہمیں کوئی احساس نہیں ہے. ہم آنکھوں سے زنا کر رہے ہیں, ہاتھوں سے زنا کر رہے ہیں, پیروں سے زنا کر رہے ہیں, جو چاہے اپنی منماری زندگی گزار. اب کیا ہوتا, موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا, اے باری تعالیٰ یہ زانی کی سزا کیا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے عرض کیا, اے موسیٰ علیہ السلام, موسیٰ ہم اس کو زیرہ بختر پہنائیں گے. اب یہ زیرہ بختر کیا ہے, جس طرح فوجیوں کا ڈریس ہوتا ہے, ایک ڈریس ہوتا ہے, اسی طرح یہ آگ کا ڈریس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو زنا کرتا ہے, میری نافرمانی کرتا ہے, میری نعمتوں کو جو ہے نا اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے, اس کو ہم زیرہ بختر پہنائیں گے. یعنی وہ آگ کا ڈریس اس کو پہنائیں گے, اور وہ زیرہ بختر ایسا ہوگا اگر کسی پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو وہ چورا چورا ہو جائے. مطلب آگ کا بنا ہوا جو ڈریس ہے, جو اگر پتھر پہ رکھ دیا جائے, پہاڑ پہ رکھ دیا جائے, وہ چورا چورا, تو ویسی سزا ہے زانی کو. اور حدیث میں آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
جو بندہ زنا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ایمان دل سے نکال دیتا ہے. وہ آسمان زمین کے درمیان اس کا ایمان ہوتا ہے. جب زنا سے وہ فارغ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے, اس کے دل میں وہ ایمان واپس کر دیتا. تو اب جب زنا کر رہے ہیں تو ایمان دل سے نکل جا رہا. مطلب کیا ہے, اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ چاہے, اگر ہم آنکھوں سے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں, ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں, موبائلوں پہ گندگی دیکھ رہے ہیں, ٹی وی پہ گندگی دیکھ رہے ہیں, لیپ ٹاپ پہ گندگی دیکھ رہے ہیں, آفس میں گندگی دیکھ رہے ہیں, یا ہم مالوں میں نکل کے, مارکیٹوں میں نکل کے ادھر ادھر اپنی نظریں غیر محرم کے اوپر نظریں رکھ رہی, اور اللہ نہ چاہے ہماری موت آ جائے, تو سمجھ لیں ہمارے دل سے ایمان جب نکل جائے تو کیا ہوگا. اصل چیز جو ہمیں لے کے جانا ہے وہ ایمان ہے, وہ ہی نہ رہا تو ہماری آنے کا مقصد بیکار ہو, ہم نے وہ مقصد کو نہیں پایا. تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں محفوظ کرے, ہمیں خاتمہ ہمارا خیر پہ ہو. تو یہ ایمان جب نکل جا رہا ہمارا, اور ہم اگر وہ کاموں میں رہیں گے, زنا کے کاموں میں آنکھوں سے زنا کر رہے ہیں, جو چاہے جو ہے نا موبائل پہ دیکھ رہے ہیں, جو چاہے جو ہے نا مارکیٹ میں جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں, جو چاہے مالوں میں جا کے پھر رہے ہیں, اپنی جو ہے نا اپنے جو ہے نا گھروں کے پاس پڑوسیوں میں ادھر ادھر جھانک رہے ہیں, تو یہ اس سے کیا ہوگا کہ دل سے ایمان نکل جائے گا. اور اگر ایمان بندہ زندہ رہے گا, اللہ تعالیٰ مہربان ہے, اس کو ایمان دے دیتے. مگر یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اس وقت موت دے دے جب اس کا ایمان نکل جائے, تو وہ اس کا آنا ہی بیکار ہے. جاتے خبر میں اس کو جو ہے نا عذاب شروع ہو جائے گا. دنیا میں بھی عذاب ہے اس کو. دنیا میں عذاب کیا ہے, اس کا جو ہے نا رزق جو ہے نا کمی ہو جائے گی, اس کو جو ہے نا عمر میں جو ہے نا کمی ہو جائے گی, وہ ذلیل ہوگا, زانی. اور آخرت میں بھی عذاب ہے, اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوں گے. ہاں, اللہ تعالیٰ جس پر غضبناک ہوں گے کیا ہوگا, اس کی تو جو ہے نا بڑی سزائیں ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں حیات دی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں احساس دے رہے ہیں کہ تم لوگ کلمہ سیکھ لو. یہ کلمہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا فیضان ہے کہ ہمیں لا الہ الا اللہ کو سمجھنے کا موقع مل رہا. لا الہ الا اللہ کے یہ بیسکس ہم سمجھ رہے ہیں, ہمیں بیسکس اتار لے اپنے دل میں کہ اللہ مالک ہے, میرے پاس جو ہے سمپل ہے, اللہ مالک ہے, میرے پاس امانت ہے, جو کچھ ہے میرے پاس امانت ہے. جب امانت ہے دل میں آ جائے گا تو ہم اللہ کی امانت بول کے اس کو استعمال کریں گے, اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کریں گے. امانت کیا ہوتی ہے, جو مالک ہوتا ہے اس کی مرضی کے تحت استعمال کرنا ہوتا ہے. مالک جو بولا وہ کرنا ہوتا ہے. ابھی آ کے اللہ کی امانت ہے, اللہ نے کہا اس کو جو ہے اچھے کاموں میں استعمال کرو, ہم اس کو اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کریں گے. اس کو جو ہے نا غیر عورتوں کو نہ دیکھو, اس کو جو ہے نا اپنے جو ہے نا ماں باپ کو دیکھو عبادت, اپنے بھائی بہن کو دیکھو, جو ہے نا اپنے جو ہے نا استاد کو دیکھو. ہم کیا کرنے سے جو ہے نا غیر محرم کو دیکھ رہے ہیں, غیر عورتوں کو دیکھ رہے ہیں, ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں, موبائل میں جو چاہے واہیات چیزاں دیکھ رہے ہیں. یہ کیا ہے, یہ دنیا ہے. اب دنیا اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتے, اس کو دین بنائے. یہ اللہ کی امانت کو لے کے اس کو دین بنائے, اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کریں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے. آپ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے, آپ ساتھیوں کے ساتھ جب بیٹھے تھے تو ایک لڑکی بن سور کے جو ہے نا وہاں سے گزری. جیسا ہی پہلی نظر پڑی آپ کی, آپ فوراً نظریں نیچے کر لی اور اپنے گھر میں چلے گئے. جب گھر میں چلے گئے تو آپ نے آواز دی, کیا وہ عورت چلے گئی ہے؟ تو آپ کے ساتھیوں نے کہا ہاں وہ چلے گئی. جب آپ باہر آئے تو لوگوں نے پوچھا, ساتھیوں نے پوچھا کہ اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آپ کیوں چلے گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے فتنوں سے بچو. کیا کہا آپ نے؟ فتنوں سے بچو. ایسے مطلب کیا ہے, وہ زمانے میں تو ایسی ڈریسنگ نہیں تھی ہوگی نا آج جو ڈریسنگ ہے, مگر آپ کا تقویٰ دیکھیے, آپ کیا کہہ رہے ہیں, کیا نصیحت دے رہے ہیں ہمیں کہ ایسے فتنوں سے بچو جو بن سور کے. اب ہم کیا کر رہے ہیں, بن سور کے جاتے ہیں, ہم جو ہے نا پرواہ نہیں کرتے, ہاں بھائی کچھ نہیں ہوتا, میں اپنی جگہ جا رہا ہوں, اپنی جگہ. لفٹوں میں گھس جاتے ہیں عورتوں کے, ہم کیا کہتے ہیں, نہیں کچھ نہیں ہوتا بھائی, اپنا کام اپن کرنا. صحابہ کا عمل ہے کہ لڑکی وہاں پر جاتی ہے بن سور کے تو وہاں اوائڈ کرتے, اپنے گھروں میں چلے جاتے, نظریں جھکا لیتے. اور دین میں بھی کیا ہے کہ پہلی نظر پڑی, اگر غلطی سے پڑی کسی غیر محرم پہ تو نظریں نیچے جھکا لینا ہے. پہلی نظر معاف ہے, دوسری نظر پہ جو ہے نا پوچھے سزا ہے. اب دوسری نظر زبردستی دیکھ رہے ہیں, گھور کے دیکھ رہے ہیں لذتوں کے لیے, یہ شہوت جو نا اپنی پوری کر رہے ہیں, تو یہ کیا ہے اللہ کی نافرمانی, یہ اپنی سمجھ رہے ہیں. تو پہلی نظر جو غلطی سے پڑتی ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. غلطی سے پڑ گئی بھائی, جا رہے غلطی سے نظر پڑی, ادھر ادھر نیچے منڈی جھکا لیے اور جو ہے نا ہم آنکھیں جھکا لیے چلے. مگر ہم زبردستی دیکھ رہے ہیں, ادھر جھانک رہے ہیں, ادھر جھانک رہے ہیں, ادھر جھانک رہے ہیں, اس کے پیچھے گرل فرینڈ, اس کے گھر میں بیوی ہے, اس کے علاوہ بھی دوسروں پہ نظر. تو یہ کیا ہے, ہمارے دل میں اترا نہیں.
اور ہم ایسے فتنوں سے نہیں بچ رہے, ہم وہ فتنوں میں گھستے جا رہے ہیں. صحابہ کرام کا معمول تھا کہ ایسے فتنوں سے نصیحت دے رہے ہیں کہ ایسے فتنوں سے بچو. وہ عورت اپنی جگہ جا رہی ہے مگر آپ دیکھ کے نظر نیچے کر لی اور گھروں میں چل گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پہلے خلیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد آپ کا مقام ہے. آپ کا اتنا بڑا ایمان ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا نوازا. آپ ایک مرتبہ گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تو صحابہ کرام جو ہے نا گھر سے جا رہے ہیں, دیکھا اے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ گھر کے باہر. آپ نے فرمایا ہاں میری بیٹی گھر میں اکیلی ہے تو اس لیے میں گھر کے باہر. پوچھا لوگوں نے کہ آپ کی بیٹی اکیلی ہے تو آپ باہر کیوں بیٹھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ شیطان کا بھروسہ نہیں, جب کوئی عورت آ جائے گھر میں میرے تو جب میں گھر میں چلا جاؤں. مطلب دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, مگر آپ کا جو تقویٰ دیکھے, آپ کی احتیاط دیکھے, آپ کا جو ہے نا ایمان دیکھے, آپ کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی گھر میں ہے, اکیلے ہے, میں نہیں جاؤں گا. شیطان کا بھروسہ نہیں. آپ کون ہیں؟ آپ وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کہ اے ابو بکر صدیق, کیا میں تو آپ سے راضی ہوں, کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے تھرو آپ کو جو ہے نا سلام کہتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ ساتھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے بعد آپ کا مقام ہے افضل البشر بعد الانبیاء, انبیاء کے بعد آپ کا سب سے بڑا مقام, اور آپ کا یہ ہے عمل ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ نہیں ہوتا بھائی, وہ اپنا کام میں اپنے کام میں بازو کر رہ کے کر لیتا ہوں. ہم جو ہے نا اپنے آپ کو تقوی والا سمجھتے, متقی سمجھتے. اتنے بڑے صحابہ ہیں, ان کا عمل یہ ہے, اور ہم کیا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا, میں تو پاک صاف ہوں بھائی, میں سب پاک صاف ہوں, میں نمازیں پڑھتا ہوں, میں وضو کرتا ہوں, میں جو ہے نا گناہوں سے پاک صاف ہوں بھائی, میرے کو ضرورت نہیں ہے بولنے کی, میرے کو نصیحت کی ضرورت ہے. یہ ہمارا عمل ہو گیا. اور ہم جو ہے نا حالانکہ پوری زندگی گناہوں میں گزار, ہم جو ہے نا ہمیں احساس تک نہیں ہے ہم گناہ کر, ہم بول رہے ہیں نہیں میں پاک صاف ہوں, میرے کو ضرورت نہیں ہے, نمازیں پڑھتا ہوں, میں جمعے کی نماز پڑھ لیتا ہوں, بس وہ کافی ہے میرے لیے. روزے رکھ لیتا ہوں کبھی کبھی, عمرے بھی کرا, حج بھی کرا, حج جا کے آیا. تو یہ ہم اپنا دین بنا لیتے. ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے, عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجیے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حضرت عمار رضی اللہ عنہ آپ کا نام تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے عمار اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو, اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کر دے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بھیجا دیا. اب وہ صحابی رسول جاتے ہیں, پھر روتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں, پھر واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجیے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے کہتے کہ اے عمار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, معاف کرنے والا ہے, توبہ قبول کرنے والا ہے, تمہیں پاک کر دے گا. تو وہ صحابی رسول پھر جاتے ہیں, پھر جا کے جو ہے نا وہ صحابی رسول پھر گڑاتے, زار و فتح روتے ہیں مولا کی بارگاہ میں, مولا سے مانگتے مولا مجھے معاف کر دے. پھر جا کر پھر تیسری مرتبہ آتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے عمار, پھر وہ صحابی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے عمار کیوں بار بار آتے ہو, بتاؤ کیا ہوا, کیا گناہ ہوا. حضرت عمار رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زنا ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے جو صحابی تھے ان سے کہتے ہیں کہ ان کا ذہن تو ٹھیک ہے, یہ کیا کہہ رہے ہیں عمار, ان کا ذہن تو ٹھیک ہے, مطلب حکمتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے کیوں آئے, کس وجہ سے آئے. اور وہ صحابی رسول کیسے پریشان ہیں, گناہ ہو گیا, مگر ان کی تڑپ دیکھے کہ اپنی توبہ اس دنیا میں رہنے سے پہلے وہ سزا کو پالے, اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ کے وہ توبہ اللہ تعالیٰ سے مانگے اور وہ سزا کو پالے تاکہ آخرت میں کوئی حساب نہ ہو. اور اتنی تڑپ, ہم اتنے گناہ کرتے ہیں ہمیں کوئی پریشانی نہیں, یہاں پر گناہ ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بار بار آ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجیے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجیے. اور ہم کیا ہے, ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے گناہ, ہماری پریشانی کیا ہے, ہاں ہمیں جو ہے نا انکریمنٹ نہیں ملے پریشان ہو جاتے, ہماری نوکری چلے جائے پریشان ہو جاتے, وہ دنیا دار کوئی کافر مشرک ہم سے ناراض ہو جائے ہم پریشان ہو جاتے, ہمارا باس ناراض ہو جائے ہم پریشان ہو جاتے, ہماری یہ جو ہے نا چھوٹی موٹی چلر پریشانیاں. صحابہ کا معمول تھا کہ گناہ پر اتنی پریشان ہو جاتے, پوری زندگی جو ہے نا معافی مانگنے میں لگاتے. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا صحابہ کو کہ ان کا ذہن تو ٹھیک ہے, ذرا چیک تو کرو. حکمتاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے, ہر چیز جانتے ہیں, مگر حکمتاً یا کہہ رہے ہیں صحابہ ان سے دیکھو ان کا ذہن تو ٹھیک ہے. صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذہن بالکل ٹھیک ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ کیا انہوں نے شراب تو نہیں پی, کیا کہہ رہے ہیں, زنا کر کیا کہہ رہے ہیں, کیا انہوں نے شراب تو نہیں پی, ذرا چیک تو کرو.
صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کا ذہن بھی ٹھیک ہے اور انہوں نے شراب بھی نہیں پی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حد جاری کر دی, یعنی ان کو جو نا سنسار کرنے کا جو سزا ہوتی ہے زنا کی, اس کا حکم جاری فرما دیا. اب جب سنسار ہو رہے تھے, پتھرے مارے جا رہے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر اٹھ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے بڑی محبت کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ رہے ہیں بیٹھے, صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی نے تو حکم دیا, اب اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, سزا دینا ہے, آپ ہی نے تو حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہی پریشان ہیں. مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہے, اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب سنسار ہو گئے, خود جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جنازے کی نماز پڑھا, خود جو ہے نا قبرستان کی طرف گئے. جب جا رہے تھے کسی نے دیکھا کہ یہ تو زانی ہے, کسی نے کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو جلال میں آ گئے, خبردار ہو جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ کے فرماتے ہیں خبردار ہو جاؤ, میرے عمار کے بارے میں برا نہ کہو. میرے عمار نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر یہ توبہ تمام مخلوق میں تقسیم کر دیے جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے. ایسی توبہ میرے عمار نے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آگے فرماتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے 3 دن کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ ان کے حضرت عمار رضی اللہ عنہ گھر بگھر جاتے ہیں اور جا کر صحابہ کو کہتے ہیں کہ میرے عمار کے لیے دعائیں مغفرت کرو, میرے عمار کے لیے دعائیں مغفرت کرو. تو یہ صحابہ کا ایسا لیول کا ایمان تھا کہ گناہ ہو جاتا تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آتے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دی. ہم کیا ہے, ہم اپنے آپ کو پاک سمجھ رہے ہیں, حالانکہ ہمارے اندر اتنی ناپاکی ہے, ہمارا باطن ناپاک ہے, ہم اپنی منچائی زندگی گزار رہے ہیں, ہم جانور درندے بنے ہوئے. اور ایک صحابیہ تھے, خاتون تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے, عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور وہ گناہ کی وجہ سے میرے پیٹ میں بچہ ہے اور میں اس کی سزا چاہتی ہوں. مطلب وہ سزا کے لیے ہے. دیکھو صحابیہ ہے, گناہ ہو جاتا تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آتے. ہم کیا ہے, گناہ ہو کے بھی ہم منمانی کرتے, نہیں بھائی وہ گناہ نہیں, وہ نیکی جی ہے وہ. اب آ کے عرض کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے جب یہ بچہ ہو جائے تب میرے پاس آنا. پھر وہ جو نا خاتون صحابیہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جب بچہ ہو جاتا ہے آتی ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا تھا آنے کے لیے, یہ بچہ ہے میرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بچہ جب دودھ پینے لگے, جب بڑا ہو جائے دودھ پلاؤ اس کو, اور جب خود سے کھانے لگے تو میرے پاس لے آنا. اب پھر وہ تیسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بچہ بڑا ہوتا ہے, روٹی کھلا کے روٹی ہاتھ میں رکھ, اس کے ہاتھ میں رکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بچہ اب کھانے لگا ہے, اب میرا بچہ یہ روٹی بھی اس کے ہاتھ میں ہے, مجھے جو ہے نا سزا دیجیے. تو وہ عورت کو صحابیہ کو سزا دی گئی, سنسار کیا گیا اور وہ شہید ہوگا. تو یہ صحابہ کا معمول تھا کہ کوئی عمل ہو جاتا تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آتے, اللہ کے رسول کو راضی کرتے تھے. ہم کیا ہے, زنا کر رہے ہیں, بٹے بازی کر رہے ہیں, جھوٹ, غیبت, چغلخوری, ظلم, ماں باپ پہ ظلم, بیوی پہ ظلم, اولاد پہ ظلم, آفسوں میں ظلم, جو نا جس پہ چاہے جو چاہے بک رہے ہیں. اب یہ کر رہے ہیں کیا, کیوں کر رہے ہیں؟ ہم کر رہے ہیں روز 24 گھنٹے گناہوں میں ملوث ہے, اور ہمیں احساس نہیں, ہم اپنی جو نا ضد میں لگے ہوئے کہ میں تو مسلمان. ہم اپنے آپ کو مسلمان کریں, ہم اپنے آپ کو مومن کریں, اپنے آپ کو محسن کریں, مگر ہمارا عمل دیکھے تو کافرانہ مشرکانہ عمل ہے. ہمارا عمل منافقوں کا عمل ہے. ہم جو ہے نا گناہ کو گناہ سمجھ رہے نہیں, حالانکہ اب ہمارے جو بزرگان دین تھے ان کے جو وہ لوگ گناہ میں تھے بھی نہیں, مگر ان کی جو نا دن رات توبہ میں لگاتے کہ مولا مجھ سے گناہ ہو گیا. ایک شخص کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر وزاروں خطا رو رہا ہے, بڑا رو رہا ہے, اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے معاف کر دے. اتنا رو رہا ہے, اتنا کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر اپنے سر کے اوپر جو کپڑا ہے اسے بھی جو نا پکڑ کر جو نا رو رہا ہے, زاروں خطا رو رہا ہے. لوگوں نے اپنا دیکھ کر کہا یا اللہ اسے معاف کر دے. لوگوں نے اپنا طواف روک دیا, کہا کہ یا اللہ اسے معاف کر دے, اسے معاف کر دے, اس کی مغفرت فرما دے. اب وہ شخص اور رو رہا ہے, یا اللہ مجھے معاف کر دے, طواف کر رہا ہے, رو رہا ہے, اللہ میری مغفرت فرما, یا اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا, کیونکہ میں نے اندھا اٹھانا کیونکہ میں تیرا تو کیا تیری مخلوق کا بھی سامنا نہیں کرتا. اتنی عاجزی مولا کے سامنے پیش. ایک شخص گیا اور سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, رحمان, اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, مگر سمجھانے کے باوجود پھر رو رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں, رو رہے ہیں, اللہ کی روزاروں خطا رو رہے ہیں, اللہ مجھے معاف کر دے, میری مغفرت کر دے, مجھے اندھا اٹھانا قیامت کے دن, کیونکہ میں جب تیرا تو کیا تیرا مخلوق کا بھی سامنا نہیں کر سکتا. اتنا رو رہے ہیں. پھر طواف ہو گیا, سب
اب وہ شخص دیکھے کہ ہے آخر ہے کون، شخص جا کے ذرا سمجھاتا ہوں دیکھتا ہوں کون ہے. جب قریب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں جب پردہ اٹھتا ہے چہرے سے، جو نقاب جو پہنتے ہیں سر پہ جب نکالتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو یہ جو شخص ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے. پیران پیر غوث اعظم دستگیر تھے. بڑے جو ہمارے شیخ ہے، جو ہمارے شیخ ہے، آپ کی عاجزی، آپ کی بندگی اللہ تعالیٰ کے پاس یہ ہے. اور ایسا آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر. تو ہم قادری کہتے ہیں اپنے آپ کو، غلام غوث کہتے ہیں، اور ہم گناہوں کی زندگی میں مزے لے رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، آنکھوں سے ہاتھوں سے زنا، پیروں سے زنا، اللہ کی نافرمانیوں میں لگے، اللہ کے رسول کی نافرمانیاں میں لگے ہوئے، اور ہم اپنے آپ کو غلام غوث کہہ رہے ہیں. ہم دیکھیں ہمارے پیر ایسے ہے اور ہماری حرکت کیا ہے. جو شاگرد ہوتا ہے وہ استاد کی طریقے پہ ہوتا ہے. ہمارے جو پیر تھے، ہمارے جو شیخ تھے، اتنا تڑپتے تھے گناہ نہیں کرنے کے باوجود بھی، اتنا اللہ تعالیٰ کے سامنے بندگی تھی، ایسا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے کہ مولا مجھے معاف کر دے، اتنا زار و خطار ہوتے تھے. ایسے ہمارے شیخ، ایسے ہمارے پیر ہیں. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ضد میں، ہمیں جو ہے نا اکڑ ہے، گناہ کر کے بھی اکڑ ہے کہ میں جو کرا صحیح کرا. یہ کیوں ہوا؟ ہم نے دین کو حاصل نہیں کیا، ہم نے ایمان کو حاصل نہیں کیا. دین میں جو سب سے بڑی اہم چیز ہے وہ ایمان حاصل نہیں کیا. اور وہ یہی بات ایمان کی اہمیت حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ، پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ اپنے مریدوں کو بار بار بتاتے تھے کہ ایمان کی اہمیت بتاتے، اور وہ ایمان کو چھوڑ دیے. جو دین کی اصل ہے ایمان، اس کو چھوڑ دیا. دین کی اصل ایمان ہے اور عمل پہ لگ گئے. ایک جسم ہے، اگر اس کو وہ مردہ ہے، اگر کوئی بندہ کیا اس کو جو ہے نا کپڑے پہناتا، میک اپ کرتا، عورت ہے مر گئی تو کیا کوئی اس کو میک اپ پہناتا، میک اپ کراتا، کنگھی کرتے اس کی؟ نہیں کرتے. مردے کو جو ہے نا یہ سب نہیں کرتے. اسی طرح سے دین میں اہمیت کیا ہے؟ ایمان ہے. ہم ایمان کے بغیر ہمارا عمل کر رہے. تو اسی طرح وہ مردے کو جو ہے نا ہم جو ہے نا، نہ ہم اس کو جو ہے نا میک اپ کرتے، نہ اس کو سوٹ پہناتے، نہ شیروانی پہناتے، نہ اس کا میک اپ کرتے، نہ اس کی کنگھی کرتے. اسی طرح سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ دین میں وہی کام کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ عمل کو پکڑ لیے اور ایمان کو چھوڑ دیے. یہ ایمان ہے. ہم ایمان کے بغیر عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بول رہے ہیں نہیں عمل کر لیتا ہوں کافی ہوں، اور لاکھوں کروڑوں روپے اس میں لگا رہے ہیں. کیوں؟ کہ نہیں بھائی اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ راضی کب ہوگا؟ یہ ایمان کے ساتھ عمل ہوگا تو اللہ راضی ہوگا. ہم ایمان کو چھوڑ دیے. ایمان اصل ہے، اصل چیز ایمان ہے. ہم جو ہے نا ایمان کو چھوڑ کے عمل کر رہے ہیں، جو ہے نا دعوت دے رہے، نماز ہوگا، زکوٰۃ، حج. وہ عمل کی زندگی ایمان ہے. وہ عمل ہمارا مردہ ہے اگر اس میں ایمان نہ. مردہ عمل کر رہے ہیں، مردہ عمل کے پیچھے لگے ہوئے، اس کو زندگی دینا ہے. وہ زندگی کیسا آئے گی؟ ایمان کے ذریعے آئے گی. ایمان اس میں داخل ہوگا تو وہ عمل اللہ تعالیٰ قبول کرے گی. لا الہ الا اللہ ہی نہیں سیکھے ہم. لا الہ الا ہم سمجھتے ہیں لا الہ الا اللہ کے بغیر ہم ساری چیزیں کر رہے ہیں. اسلام میں 5 ارکان ہے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. کلمے کو چھوڑ دیا ہم. کلمے کو چھوڑ کے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج میں لگا. تمام انبیاء علیہ السلام اپنی امت کو پہلے جو دعوت دیتے تھے کلمے کی دعوت دیتے تھے. یعنی عمل میں جان لانے کے لیے کلمہ چاہیے، ایمان چاہیے. عمل کی جان ہوتی ہے ایمان. ایمان آنے کا ذریعہ لا الہ الا. اور یہ قوم اس سے پیچھے. ہم بول رہے نہیں بھائی عمل کر لیں تو نماز ہماری جو بچپنے کی نماز تھی آج بھی وہی نماز. روزہ بھی بچپن میں جو بھوکے تھے آج بھی وہی بھوک روزہ ہے. روز زکوٰۃ اور حج تو چھوڑی دو. نماز ہی ہم جو 5 وقت پڑھ رہے ہیں دیکھ لو، ہم بچپنے میں جو پڑھ رہے ہیں آج بھی وہی پڑھ رہے ہیں. نماز قائم کرو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. نماز کیا ہے؟ نماز سے بندہ فاحشات سے، منکرات سے بچ جاتا ہے. کیوں؟ اب نماز پڑھ رہا بندہ ظلم کر رہا، آنکھوں سے زنا کر رہا، ماں باپ کی نافرمانی کر رہا، اور جو ہے نا بیوی کو جو ہے نا جو چاہے کر دے رہا، گھر والوں پہ ظلم، اولاد پہ ظلم، رشتے داروں پہ ظلم، آفسوں میں ظلم. کیوں ہو رہا ہے؟ اپنی ملک سمجھائی. یہ جسم کو اپنی ملک سمجھا. نماز پڑھ رہا بھائی، وہ شخص بھی نماز پڑھ رہا، 5 وقت نماز پڑھ رہا، تہجد بھی پڑھ رہا ہوں، جمعے کی پڑھ رہا، پابندی کے ساتھ، وقت کے ساتھ پڑھ رہا، مگر کر کے گناہ کیوں ہو رہے؟ وہ اسی لیے ہو رہے وہ عمل مردہ ہو گیا. وہ عمل بغیر ایمان کا عمل ہے. جب لا الہ الا اللہ ہم سمجھ جائیں گے کہ کوئی حاجت روا نہیں، دل میں اتار لیں گے، اللہ کے سامنے وہ بندگی کا اظہار کریں گے کہ مولا میں حاجت مند ہوں، مولا کی ملک بن کے نماز میں جا سکے. وہ مولا کی ملک بنے نہیں، ہم اپنے آپ کو مالک اللہ کے مقام پہ لا کے بٹھا لیا اپنے آپ کو کہ میں مالک ہوں، میرا یہ گھر کا مالک. اللہ تعالیٰ پوری ساری جہانوں کا مالک ہے. میں کیا ہوں؟ گھر کا یہ 2 روم کا مالک ہوں، 4 روم کا مالک ہوں، یہ بلڈنگ کا میں مالک ہوں. یہ لوگ جو چاہے کرنا. اب یہ دل میں بٹھا لی کہ مولا کی بارگاہ میں آ رہے.
اور زبان سے بولنا اللہ اکبر، بڑائی اللہ کی زبان سے، مگر دل میں کیا ہے؟ اپنی بڑائی. تو یہ جب دل میں بڑائی اپنی ہے اور زبان پہ اللہ کی بڑائی ہے، کیا ہے؟ زبان پہ ایک، دل میں کہ منافقت. یہ مشرک دل، یہ کفر والا دل، یہ منافق نفاق والا دل، یہ لا کے مولا کی بارگاہ میں آ رہے ہیں. اب یہ جب آئے گا تو نماز پڑھ کے گناہ ہوں گے. نماز جو حقیقی نماز ہے، جیسا پڑھنے کا حق ہے ایمان کے ساتھ، جب وہ بندہ پڑھے گا تو جو ہے نا گناہوں سے بچ سکے گا، فاحشات بھی نہیں کرے گا، منکرات بھی نہیں کرے گا. جو فاحش کلامی بے حیائی کام ہو رہے ہیں نماز پڑھنے کے بعد، اللہ معاف کرے، وہ اسی لیے ہو رہے ہیں کہ ایمان داخل نہیں ہو. ماں باپ کی نافرمانی نماز پڑھنے کے بعد کیسا ہوتی؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بندہ گناہ نہیں کرے گا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے نماز پڑھنے کے بعد گناہ نہیں ہو، مگر نماز پڑھنے کے بعد بھی گناہ ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنی مرضی سے نماز پڑھ، ایمان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو یہ کام نہیں ہوتے. ایمان کے ساتھ نماز ہوگی تو اللہ کی فرمانبرداری بھی ہوگی، اللہ کے رسول کی فرمانبرداری ہوگی، ماں باپ کے ساتھ بھی، بیوی کے ساتھ بھی معاملات اچھے ہوں گے. اب ہم زبردستی نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی دل جو ہے نا بیزار ہے. جس طرح لوط علیہ السلام کی قوم مہمانوں سے بیزار ہو گئی، شیطان نے ان سے یہ کام کرایا، وہ شیطان کی سن لیے، اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا عذاب آیا. ہم بھی وہی کر رہے، مگر ہم میں اللہ کی مہربانی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا فیضان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں موجود ہے. ہم پتہ نہیں ہمیں کب موت آ جائے، فکس اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں ہمارا وقت کیا ہے، مگر ہم کوشش تو کریں. اللہ تعالیٰ مالک ہے، ایمان لائے، دین سیکھے. ہم دنیا کی طرف جو وقت لگا رہے ہیں، ہم وہ وقت کو اس میں سے کچھ حصہ دین کے لیے لگائے. دین جب سیکھے گا بندہ، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے گا، تو جو وقت وہاں پر دوسری جگہ لگا رہا ہے اسی کو بھی دین بنا سکے گا بندہ. مگر اصل کیا ہے؟ جو چیز اصل چیز کو چھوڑ دی، ہم لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دیں کہ میرا مالک اللہ، یہ سمجھنا ہے. یہ ایک لائن کا کلمہ ہے، اور یہ اتنا ایک لائن کا کلمہ ہے، 24 اس میں لیٹرز حروف ہے، اور یہ ایک لائن کو سمجھانے تمام انبیاء علیہ السلام ہے. لا الہ الا اللہ سمجھانے تو اس میں کتنی گہرائی ہوگی. پوری زندگی بھی اس پہ جو نا علم حاصل کرے تو اس کا علم ختم نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک کلمہ ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہے. ہم اپنے دل میں ڈال لیں اللہ تعالیٰ مالک ہے، اس کی جتنی محنت کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ مدد کرتے تو اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتے. تمام انبیاء علیہ السلام یہ بات سمجھانے ہیں. عمل ہر امت میں چینج ہوتا رہا، مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، نماز روزہ زکات نمازی بناؤ، اور وہ نمازی بناتے ہیں اس کو، مگر وہ نماز 2 پڑھتا، چوتھی چھوڑتا. نمازی بناتے ہیں مگر وہ حقوق ادا نہیں کرتا. نمازی اس کو بناتے مگر وہ جو ہے نا معاملات اپنے صحیح نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ نماز کے لیے، اپنی نماز درست کرنے کے لیے جو علم حاصل کرنا تھا وہ علم حاصل نہیں کرا. اسی کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ وہ اپنے حقوق بھی ادا نہیں کرے گا، وہ معاملات بھی صحیح نہیں کر سکے گا، اپنی نماز تو اس کی بیکار ہوئی. نماز کو درست کرنے کے لیے بھی ایمان چاہیے، روزے کو درست کرنے کے لیے بھی ایمان چاہیے. لا الہ الا اللہ جب تک نہیں آئے گا، جب تک ہم اس سے دوری اختیار کریں گے تو ہمارا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے پاس قبول نہیں. عمل کی قبولیت کے لیے ایمان ضروری ہے. اللہ کے پاس ایمان کی بڑی اہمیت ہے. قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32. اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بلا شبہ وہ بڑی ہی بے حیائی کی بات اور بری راہ ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمانے زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. زنا تو کرنا ہے ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کرے؟ قریب ہی مت جاؤ، یعنی وہ طریقہ، وہ ڈھنگ اختیار بھی نہیں کرو جس سے زنا میں جو نا ملوث ہو جاتے ہم، اس کا جو نا احتیاط کرو، اس کے قریب بھی نہ جاؤ. وہ کام نہ کرو جس سے زنا کے قریب ہونے کے چانسز ہے. اللہ تعالیٰ کو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. ہم کیا کر رہے ہیں؟ موبائل، جو چاہے جو آفسوں میں موبائل پہ جو چاہے گندگی دیکھ، مرد بھی کر رہے ہیں، عورتیں بھی اس میں انوالو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ بڑی بے حیائی ہے. اللہ تعالیٰ بڑی بے حیائی، اللہ کا حکم ہے قرآن میں. ہم وہ بے حیائی کو اپنا رہے اور بری راہ ہے، بڑا برا راستہ اللہ تعالیٰ فرمانا. ایک صحابی، ایک جو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آتے اور کیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زنا کی اجازت وہ مانگتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے زنا کی اجازت مانگ رہے. تو اس پر جو نا ساتھ میں جو صحابہ کرام تھے وہ بڑے بڑے بگڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جو نا حکمت سے آپ فرمایا کہ بلایا، قریب کیا وہ شخص کو، اور قریب کر کے کہا دیکھو تم جو مانگ رہے ہو، اگر یہ حرکت تمہاری ماں یا بیٹی یا بہن یا پھوپھی یا خالہ کے لیے ہو تو کیا تم برداشت کرو گے؟ تم جو حرکت پوچھ رہے ہو، زنا کے لیے کہہ رہے ہو نا،
تم برداشت کر سکو گے کہ یہ حرکت تمہاری ماں کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ ہو جائے؟ تو وہ شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہرگز نہیں چاہوں گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اسی طرح سے دوسرے لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی ماں سے، ان کی بہن سے، ان کی بیٹیوں سے، ان کے پھوپھی کے ساتھ یہ حرکت کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا اس کو جو ہے نا بہترین انداز میں سمجھائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، وہ شخص کی جو ہے نا دعا فرمائی، اس شخص کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دعا فرمائی۔ وہ دعا کا ترجمہ کیا ہے کہ یا اللہ اس کے قصور کو معاف کر دے، اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ اب ہم بھی یہ دعا میں شامل کریں، ہم بھی اپنے لیے دعا کریں، یا اللہ ہمارے قصور کو معاف کر دے، یا اللہ ہمارے دل کو پاک کر دے اور ہماری شرمگاہ کی حفاظت کر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی، اور صحابہ کہتے ہیں کہ وہ اس کے بعد ایسا وہ نوجوان ایسے اس نے اپنی حالت تبدیل کر لی کہ کسی بھی عورت کی طرف وہ اٹھا کر نگاہ نہیں دیکھتا، نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ تو ایسا ان کا عمل تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی تھی کہ دعا اس کے دل کو پاک کر دے، مولا الہی اس کے دل کو پاک کر دے، اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر اور اس کے قصور کو معاف کر دے۔ ہم بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو پاک کر دے، ہمارے دل میں بات اتار دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہماری دونوں ہم امانت کا احساس کریں، امانت کو تیری مرضی کے تحت استعمال کریں، ہماری شرمگاہ کی حفاظت۔ ہم بھی یہ دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کی کہ اے جبرائیل جہنم میں سب سے کم والی سزا کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کم سے کم سزا ہے، جو شخص کو دوزخ میں کیا ہے اس کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ وہ آگ کے جوتوں کی گرمی ایسی ہوگی کہ دماغ اس کا پگھلے گا اور وہ پگھل کر جو ہے ناک اور کان سے نکلے گا۔ یہ کم سے کم ہلکی سزا ہے، ایسی سزا ہے جہنم میں۔ اب ہم جو ہے نا زانی کی سزا کیا ہے؟ جہنم میں ڈالیں گے اللہ تعالیٰ اس کو۔ ایمان نہیں ہے تو جہنم میں اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ ایمان نکل جاتا، جب سیدھا کرتا بندہ ایمان نکال دیتے اس کا، آسمان زمین کے درمیان رہتا۔ تو اس ایسے جو شخص ہے جہنم میں جائے گا، اس کو آگ کے جوتے پہنانا، تو آگ کے جوتوں کی گرمی سے اس کے جو نا دماغ جو ہے نا پگھل کے جو نا کانوں سے اور ناک سے نکلے گا، ایسا اس کی جو ہے نا سزا ہے۔ اور جو اولیاء اللہ فرماتے جو زنا کرتا ہے، ایک مرد کے ساتھ جو شیطان ہوتا ہے، شیطان کی بات کرتے ہیں اولیاء اللہ، ایک مرد کے ساتھ 18 شیطان ہوتے اور ایک عورت کے ساتھ ایک شیطان ہوتا۔ ایک عورت ایک شیطان سے جو نا تباہی کر دیتی، جو نا نمائش کر دیتی اپنی۔ مرد تو 18 شیطان ہے مرد کے ساتھ، تو اس کا کیسا؟ تو یہ کیا ہے، اللہ مالک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی لا الہ الا اللہ سمجھیں گے، اللہ کی پہچان ہوگی، اللہ تعالیٰ کا علم جو لا الہ الا اللہ کا علم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین سے ہم سیکھیں گے، تو ہماری حفاظت شیطان سے بھی ہوگی، ہماری حفاظت جو ہے نا نفس کی شرارتوں سے بھی ہوگی، ہماری حفاظت دنیا کی محبت سے بھی ہوگی، ہم جو ہے نا اللہ کی مرضی کے تحت زندگی گزار سکیں۔ سورہ نور آیت نمبر 2-4۔ بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد جب ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 درے مارے جائے۔ اب جو بدکاری کرتے ہیں، برا فعل کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمانے ان کو جو بدکار عورت ہے، بدکار مرد ہے، ان کو جو 100 جو نا درے مارے جائے، اور اللہ کے دین کے حکم کی تعمیل میں تم ان کے حال پر ذرہ بھی ترس نہ آنا چاہیے۔ جب سزا دے رہے ہیں تو ترس نہیں کھاؤ، کیونکہ اللہ کے حکم کی فرمانبرداری ہے۔ اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اللہ پر قیامت کے دن پر، تو ذرا بھی ترس نہیں کھاؤ۔ اور ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر رہنا چاہیے۔ جب ان کو سزا دینی، مطلب اتنا جو نا زانی کی سزا ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر رہنی چاہیے۔ بدکار مرد نکاح نہیں کرتا مگر بدکار عورت یا مشرک عورت سے، اور بدکار عورت کو بھی بدکار مرد یا مشرک کے سوا کوئی اور نکاح میں نہیں لاتا۔ بدکار مرد ہو تو اسے جو ہے نا نکاح میں کون آتے؟ مشرک عورت ہی آئے گی، اور جو بدکار مرد ہے، مشرک کے سوا کوئی اور نکاح میں اس کے نہیں آتے۔ اور یہ ایمان والوں پر حرام ہے، اور جو لوگ پاک دامن عورت پر بدکاری کی تہمت لگائے، جو تہمت لگاتے، الزام لگاتے پاک دامن عورتوں پر، اور اس پر 4 گواہ نہ پیش کر سکے، اب تہمت تو لگا دی اور گواہ نہیں پیش کرے، تو ایسے لوگوں کو 80 درے مارو اور آئندہ کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو۔ اب جو بہتان لگاتے، اللہ تعالیٰ فرمانے ایسے لوگوں کی گواہی پھر 80 درے بھی مارو ان کو اور ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور یہ لوگ خود فاسق ہیں۔ ہاں جو اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی حالت درست کر لے تو اللہ بخشنے والا ہے اور مہربان۔
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو توبہ کرتا ہے گناہ ہونے کے بعد میں مہربان ہوں، اپنی حالت کو درست کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ بول رہا ہے میں بخشنے والا ہوں، میں مہربان ہوں، میں معاف کروں۔ تو ہمیں بھی کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ ہمیں زندگی کے لمحات مل رہے ہیں، ابھی بھی موقع ہمارے پاس ہے، ہم اپنی زندگی کو توبہ کرنے میں لگائیں۔ ہمیں کیا ہے، ہمیں ہمارے شیخ نے کتنے 250 مرتبہ استغفار دیا ہے، 250 مرتبہ تو بھی ہمیں، حالانکہ 2500 بار استغفار کرنا چاہیے، مگر ہم 250 مرتبہ ہے استغفار ہی صحیح اچھی طرح سے کر لے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے۔ ہمیں جو نا توبہ کرنی ہے، ہم نے جو نافرمانیاں کی ہے، ہم اللہ کی امانت کو اپنی مرضی سے جو بھی استعمال کیا، یہ آنکھ کی امانت سے جو نافرمانی کی ہے، آنکھ کو اللہ کی مرضی کی طرح استعمال نہیں کیا، اس سے توبہ کرنا ہے۔ یہ جسم کو اللہ کی مرضی کی طرح استعمال نہیں کیا، اس سے توبہ کرنا ہے۔ جو شرک کیا ہے، جو کفر کیا ہے، اللہ کے علاوہ کسی غیر کو جو نا مالک سمجھا ہے، اس سے توبہ کرنا ہے۔ یہ تمام چیزوں سے ہمیں توبہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں بخشنے والا ہوں، میں مہربان ہوں، اللہ تعالیٰ فرما۔ تو معافی مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے، یقین کرا کہ اللہ تعالیٰ بولا میں مہربان ہوں، مجھ سے مانگو، میں بخشنے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں ہمیں کہ مانگو۔ سورہ نور آیت نمبر 6 to 9۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائے اور ان کے پاس بجز ان کے اور کوئی گواہ نہ ہو۔ اب جو اپنی بیویوں پر بدکاری کا تہمت لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو ان میں سے ہر ایک کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے۔ اب وہ لوگ جو ہے نا جو تہمت لگا رہے ہیں بدکاری کی، وہ لوگ یہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے بلا شبہ وہ سچا ہے، اور 5ویں دفعہ یوں کہے۔ 4 بار تو قسم کھائی کہنا ہے کہ اللہ سچا ہے، نہیں وہ سچا ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں دفعہ یوں کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت۔ اب جو تہمت لگا رہا وہ یہ کہنا ہے، 4 بار تو یہ کہنا ہے کہ وہ سچا ہے، پھر 5ویں دفعہ یہ کہنا ہے کہ یوں کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، یعنی وہ جو جس پر لگائی گئی توبہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے، اور عورت کی سزا کے بارے میں بھی ہے، عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ بے شک وہ مرد جھوٹا ہے، یعنی وہ مرد جھوٹا ہے، 4 بار قسم کھا کے کہے، اور 5ویں بار یوں کہے کہ وہ سچا ہو تو اس کی عورت پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ تو یہ سزائیں ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 12۔ اے پیغمبر جب تمہارے پاس ایمان والی عورتیں اس غرض سے آئے کہ وہ تم سے ان باتوں پر بیعت کرے۔ اب یہاں پر بیعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے، اے حبیب جب ایمان والی عورتیں آپ کے پاس آئے بیعت کے غرض سے تو ان باتوں پر جو ہے عہد لیو۔ کیا ہے وہ باتیں؟ کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گی، چوری نہیں کریں گی، چوری کریں گی نہ چوری کریں گی، نہ بدکاری کریں گے، یعنی یہ عہد لینا ہے جو ہم بیعت میں لیتے، چوری نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے، بدکاری نہیں کریں گے، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گے، اور نہ بہتان کی اولاد لائیں گے جس کو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان بنا لی، اور نہ کسی نیک کام میں تمہارے نافرمانی کریں گے۔ تو اے پیغمبر تم ان سے بیعت لے لو، مطلب ایسے لوگ جو یہ بیعت لیتے ہیں ان سے بیعت لے لو اے حبیب آپ، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگو۔ اے حبیب بیعت لینے کے بعد ان سے اللہ کی بخشش مانگو، بلا شبہ اللہ بخشنے والا اور مہربان۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے میں بخشنے والا ہوں، مہربان ہوں۔ تو بات کیا ہے، آج ہمیں یہ امپورٹنٹ بات سمجھ میں آئی کہ ہمیں لا الہ الا اللہ کو سمجھنا ہے۔ جب بندے کے دل میں لا الہ الا اللہ تصدیق ہو جاتا ہے، جب جانتا پن آ جاتا ہے کہ میرا مالک اللہ تعالیٰ تو اس کی فرمانبرداری کرتا ہے۔ اب جو نافرمانیاں ہماری ہو رہی ہے، جو ہمارا دل بے چین ہے، جو ہمارا دل پریشان ہے، ہم ذرے ذرے سے جو ہے نا پریشان ہو جا رہے ہیں، اور ہمارا جو آفسوں میں کانفیڈنس نہیں ہے، ہم جو ہے نا ہر کام میں بزدلی کر رہے ہیں، اور جو ہے نا ہم کچھ بھی نہیں کر سک رہے ہیں، ہم پریشان ہو جا رہے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ، تو یہ بات کی دلیل ہے کہ ہمارے دل میں ایمان نہیں اترا، ہم نافرمانی کر رہے ہیں، گناہوں میں لگ گئے، تو یہ اللہ کی نافرمانی کی دلیل ہے۔ اور مالک جب اتر جائے گا اللہ کی، تو اللہ کی فرمانبرداری بھی کرے گا بندہ، امانتوں کو ادا کرنے والا بھی بندہ بنے گا، جو حقوق ہے بیوی کے، اولاد کے، وہ بھی ادا کرے گا، ماں باپ کے حقوق ہے وہ بھی ادا کرے گا، رشتہ داروں کے حقوق ہے وہ بھی ادا کرے گا۔ اب یہ حقوق کیوں نہیں ادا کر رہا، اپنی منشائی زندگی گزار رہا ہے، ایک اسی لیے کہ لا الہ الا اللہ اس کے دل میں نہیں اترا، اللہ مالک ہے دل میں نہیں اترا۔ اللہ مالک ہے جب اتر جائے گا ہمارے دل میں کہ میرا مالک اللہ تعالیٰ ہے، میری حاجتیں پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، میری ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، جب یہ دل میں بات اتر جائے گی
تو بندہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے، اور یہ فرما برداری کرے گا، دل میں یہ بات اتارے گا کہ میرا مالک اللہ تعالیٰ، تو خبر میں جب سوال ہوگا تیرا رب کون ہے، یعنی تیرا پالنے والا کون ہے، یا دیکھا گا صحیح تو وہاں پر جواب دے سکے گا، کیونکہ وہاں پر جو سوال ہونے زبان سے نہیں دل سے ہونے، وہاں پر دل کہے گا کہ میرا مالک اللہ تعالیٰ، میرا حاجت روا اللہ تعالیٰ۔ اب دل میں ایمان ہوگا تو وہاں ایمان کی بات کرے گا، دل میں کفر ہوگا، شرک ہوگا، نفاق ہوگا، دل میں مخلوق کی حاجت روا ہوگی، دل میں جو نا معبود بھی بنا لے گا، لوگوں کو، پیسوں کو، کریڈٹ کارڈ کو، بینک بیلنس کو، زمین کو، پراپرٹیوں کو، سکولز کو، جو نا دوستوں کو، ریفرنسوں کو، یہ چیزوں کو معبود بنا لے گا، تو وہاں پر گواہی بھی دے گا کہ ہاں اس نے میری مدد کی تھی۔ اللہ رب ہے، اللہ میرا پالنے والا، یہاں پر جو دیکھے گا، یہاں پر جانے گا، یہاں پر کلمہ تصدیق کر لے گا، کوشش میں لگ جائے گا، تو انشاءاللہ خبر میں بھی وہ جواب دے سکے گا۔ تو ہم یہ لا الہ الا اللہ کو ایزی نہ لے، یہ لا الہ الا اللہ بنیاد ہے ہمارے تمام عمل کی۔ یہ بنیاد ہم صحیح کریں گے تو ہمارا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہمارا بات چیت کرنا، ہمارا ہر عمل کرنا، یہ اللہ کی مرضی کے تحت ہوگا، اللہ تعالیٰ کے پاس قبولیت والا عمل ہوگا۔ بغیر لا الہ الا اللہ کے جو بھی عمل کر رہے ہیں ہم، بغیر ایمان کے جو بھی عمل ہم کریں گے تو وہ عمل ہمارے منہ پہ مار دیے جائیں گے، ہمارا وقت برباد ہے، اور ہم وہ نعمتوں کا جو ہے نا ضائع کر۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ کو سمجھنا ہے۔ ہم پچھلے لیکچر سے یہی سمجھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کو تمام انبیاء علیہ السلام لے کر آئے، لا الہ الا اللہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال صحابہ کو تعلیم دی ہے، ایمان کی تعلیم عربی میں کلمہ ہے۔ ہم چلو ہماری زبان تو عربی نہیں، صحابہ کی زبان تو عربی تھی نا، پر 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی لا الہ الا اللہ کی۔ پھر بعد میں نماز آئی، روزہ، زکوٰۃ، حج آیا، بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اس کے بعد جب نماز کا تحفہ ملا، مگر اتنے سال ایمان کی تعلیمات تھے، اور ہم سمجھ رہے کلمہ پڑھ کے سمجھ رہے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا بھائی، حقوق ادا ہو گیا، اور ہم ڈائریکٹ جم کر لیے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ یہ شیطان کا بڑا دھوکہ تھا، اور یہ ہم اس سے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین سے جو ہمیں صحیح جو تعلیم مل رہی ہے، وہ علم جس سے اللہ کی پہچان حاصل ہے، وہ تعلیم مل رہی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو ہمیں اس کو جو ہے نا ہائی امپورٹنس دے کے اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے، اور ہمیں اس پر محنت کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ ہم سیکھیں گے، سمجھیں گے، تو ہمارے عمل میں آسانی ہوگی، ہمارے معاملات میں آسانی ہوگی، ہمیں حقوق ادا کرنے میں آسانی ہوگی، ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد ملے گی، اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کرنے والے بنیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، بولنے سے زیادہ سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر دو کے عمل میں خلاص عطا فرما، اس میں جو غلطیاں ہو گئی، کوتاہیاں ہو گئی، توبہ کرتے ہیں، معاف فرما، ہمارے دل کو پاک کر دے، ہمیں جو ہمیں زنا سے محفوظ رکھ، تمام گناہوں سے محفوظ رکھ، تمام نافرمانیوں سے محفوظ رکھ مولا، اور ہمیں بخش دے مولا۔ واسطہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمدللہ۔